نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا سپارہ الف لام میم، جس کی پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بے پناہ فضائل آئے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر ایک بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد، اپنی تعریف کو بیان کیا، اور اس کے بعد اپنی صفت رحمان اور صفت رحیم کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی کہ قیامت کے دن کا مالک، یوم جزا کا مالک وہ اللہ رب العزت ہی ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اور اپنی استعانت کو، یعنی کسی سے مدد طلب کرنا، اس کو صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص کر دیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت سے صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے رستے پہ چلا کہ جس رستے پہ تیرے انعام یافتہ لوگ چلے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پہ کہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا گروہ وہ مومنین کا گروہ ہے کہ جن کی صفات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے اور قیامت کے دن کو بغیر دیکھے، قیامت کے دن کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر، فرشتوں کے اوپر اور جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ان کی صفات کو بیان کیا کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی صفات کو بیان کیا کہ وہ تمام رسولوں پر جو اس سے پہلے گزرے ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان کے پاس یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور تمام آسمانی کتب پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا گروہ کفار کا گروہ ہے کہ جن کی ہٹ درمی کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ وہ کفار کے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چونکہ ان کی تقدیر میں، ان کے مقدر میں کافر ہونا ہی لکھا ہے۔ اور تیسرا گروہ ایسا گروہ ہے کہ جو بظاہر تو خود کو مومن کہنے والا ہے لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تیسرے گروہ کی خباثتوں، اس تیسرے گروہ کے اندر پائے جانے والی قبیح صفات کو بیان کیا ہے کہ کیسے یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیسے یہ اپنے گمان کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقین اور کافرین کے انجام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے تمام دنیا کے مشرکوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمام دنیا کے لوگ مل کر بھی قرآن مجید فرقان حمید جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ اس کی ایک سورت کی مثل نہیں لا سکتے، 10 سورتوں کی مثل نہیں لا سکتے، ایک آیت اور 10 آیتوں کی مثل بھی یہ لانے سے عاجز ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر اپنی نیابت اور اپنی خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا اور فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ آدم یعنی انسان کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر فسادات کرے گی، جو زمین کے اندر خون خرابہ کرے گی۔ چونکہ انسانوں سے پہلے زمین کے اوپر جنات آباد تھے اور جنات نے سرکشی کی، جنات نے فساد مچایا، تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان بھی زمین پر جائیں گے تو فساد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے انسان کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان لیا
اور بہت ساری اشیاء کے نام ان کے متعلق سوال کیا گیا۔ فرشتوں سے بھی سوال کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، جبکہ فرشتے نہ بتا سکے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شجر ممنوعہ، یعنی ایسا درخت کہ جس کے پھل کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو قسمیں اٹھا کے کہ اگر آپ اس درخت میں سے کھائیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، جنت سے کبھی بھی نکالے نہ جائیں گے، اس طرح کی قسمیں اٹھائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھولے سے اس درخت میں سے کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا۔ پھر اس بارے کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ رحم والا، کرم والا، فضل والا معاملہ کیا۔ اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 چشموں کو جاری فرمایا، اور اسی طرح من و سلوہ دنیا میں ان کے لیے نازل فرمایا، اور اس طرح بہت سارے انتظامات بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے کیے جو باقی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں کیے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری طرف سے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ بھی دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے ایسے رسول اور نبی کو بھیج کہ جو لوگوں کو علم و حکمت کی طرف بلائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے مبعوث فرمایا کہ جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنما، مزکی اور نبی ٹھہرے۔ تو پہلے سپارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کا جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔